جی السلام علیکم. تمام کے ایچ ایم سے ریلیٹڈ تمام اسٹوڈنٹس اور تمام وہ لوگ جو فورن اسٹڈیز کے حوالے سے انفارمیشن ریکوائرڈ کر رہے ہیں ان سب کو سلام. تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن کر دوں. ہم آج جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز آف ویبینارز ارینج کی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ جو ترکی میں پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. ہم ہر فرائیڈے کو شام 4 بجے جو ہے وہ لائیو ویبینار کرتے ہیں کسی نہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ، جس میں یونیورسٹی کا ریپرزینٹیو جو ہیں وہ آ کے اپنی یونیورسٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کو انفارمیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اکارڈنگلی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس ویک بھی ہم اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج پھر لائیو آئے ہیں. اور آج کی جو ہماری یونیورسٹی ہے، آپ نے ہماری پوسٹ سے اور باقی ساری چیزوں سے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ آج ہم ویبینار کنڈکٹ کر رہے ہیں اوسٹم ٹیکنیکل یونیورسٹی ترکی کے حوالے سے. تو اس میں بینیفٹس جو ہیں اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے مل رہے ہیں کہ ان ویبینار کی وجہ سے کہ ہر فرائیڈے کو ان کو ایک پراپرلی الگ یونیورسٹیز کی ڈیٹیل کے ساتھ ساری انفارمیشن صرف 30 منٹس کے سیشنز میں جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کافی بینیفیشل ثابت ہو رہا ہے. اس پہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ لائیو ان کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کس کورس میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہے، اس کی فیزیبلٹی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، اس کو ترکی میں پڑھنے کے لیے کیوں جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اسی ساری کوشش کی ایک کڑی ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ہم دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں. اس میں جو ہے مینلی جو پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وائی ترکی میں کیوں جانا چاہیے، اس کو آج کل لوگ کیوں پریفر کر رہے ہیں ترکی پڑھنے کے لیے. اس میں کافی جو مین ریزن ہے وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اور چیپ ایجوکیشن، ساتھ ورکنگ اپرچونیٹیز، سیٹلمنٹ کے چانسز کافی بیٹر ہیں. اور آفٹر یہ ڈگری کمپلیشن جو ہیں اس کی جاب پراپرلی آفیشلی جاب مارکیٹ میں ان کی جو پلیس ہے وہ کافی بہتر ہو سکتی ہے. یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ترکی آج کل ٹرینڈی ڈیسٹینیشنز بن چکا ہے پاکستان میں. اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایون کہ ہر جو بھی ہم پوسٹ وغیرہ شیئر کر رہے ہیں اس پہ سب سے زیادہ اچھا رسپانس جو آ رہا ہے وہ ترکش یونیورسٹیز کے حوالے سے آ رہا ہے. اس میں فیمیل کا بہت بڑا ایک نمبرز ہوتا ہے کہ جو ترکی میں جا کے پڑھنا چاہتی ہیں. ان کی ریزن یہ ہے کہ ترکی بڑا سیف کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں فیمیلز کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو مینلی ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی ایک مسلم کنٹری ہے، اس وجہ سے اس میں فوڈ میں کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کلچرل کا کوئی بہت بڑا شوق نہیں ہے جو ایک بچے یورپ میں جا کے جو فیل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ کافی بیٹر جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے. اب اگر ہم بات کریں کے ایچ ایم کی، تو کے ایچ ایم جو ہے وہ لاسٹ آلموسٹ جو 6-7 سال سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر رہا ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے حوالے سے آل اوور دا ورلڈ. اور یہ اسی کے سلسلے میں جو ہے وہ ہم نے ترکی کو بھی ایڈ کیا. لاسٹ ایئر سے ہم ترکی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور کے ایچ ایم ود دا ہیلپ آف اپلائی روبن جو ہمارے پارٹنرز ہیں جس میں ہم ترکی کی یونیورسٹیز کا ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے آلموسٹ جو ہے وہ سب سے بڑا پینل جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے ترکش یونیورسٹیز کے حوالے سے کہ ہمارے پاس آلموسٹ جو ہے وہ مور دین 4000 کورسز کی اگر ہم بات کریں تو آپشنز اویلیبل ہیں کہ ترکی میں جا کے جو پڑھنا چاہ رہا ہے. اس میں پبلک یونیورسٹیز بھی ہیں، اس میں جو ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں. تو اسی سلسلے میں انوائٹ کرنا چاہوں گا مصطفیٰ اپلائی روبن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو کائنڈلی وہ جوائن کرے سیشن تاکہ ہم اس کی فردر ڈسکس کر سکیں. جی السلام علیکم مصطفیٰ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی ہم بریف ڈسکشن کر رہے تھے اس کے بارے میں، بٹ یو آر دا رائٹ پرسن جو گائیڈ کر سکے اوور آل جنریکلی ترکی کے حوالے سے کہ ترکی میں کیسا ایٹماسفیئر ہے، اسٹوڈنٹس کا رہنا سہنا کیسا ہے وہاں پہ، لائف کیسی ہے، کتنے لائولی لوگ ہیں ترکی کے. تو یہ ایک بیسک ہم ذرا اس سے سافٹ
ٹاک سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہم جائیں گے اس کی آگے ڈیٹیل کے ساتھ آسٹن یونیورسٹی میں. پلیز مصطفیٰ. بالکل بالکل جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آرگنائز کیا اور یہ موقع دیا ہر فرائیڈے واپس سے اسٹوڈنٹ سے ملنے کے لیے. جیسے کہ آپ نے بتایا ہم ہر فرائیڈے لگاتار مطلب آن اسکیڈول ہم لوگ ویبینارز آرگنائز کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ ان کو الگ الگ اپرچونیٹیز کے بارے میں پتہ چلے. آج بہت ہی اسپیشل یونیورسٹی ہمارے ساتھ ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اسٹوڈنٹس کو یہ یونیورسٹی انٹروڈیوس کروانے کے لیے آپ کے ساتھ, کیونکہ کافی اسپیشل یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی کا جو ویژن ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی چاہتے ہیں کہ اپنا فیوچر اسٹیبلش کریں, کوئی ایسی یونیورسٹی ہو, ایسا انسٹیٹیوشن ہو جہاں پہ ان کو کریئر پراسپیکٹس ملے, جہاں پہ ان کو ایسی فیکلٹی ملے کہ وہ لائف لانگ ان کو لرننگ ہمیشہ ملتی رہے. تو یہ یونیورسٹی کے بارے میں انشاءاللہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے بتائیں گے. جیسا کہ آپ نے بولا کہ ٹرکی کے بارے میں, ٹرکی میں کیسے اسٹوڈنٹس کی لائف ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے فارمر اسٹوڈنٹ, میں نے بھی ٹرکی میں پڑھائی کی تھی, سول انجینئرنگ کی میری ڈگری تھی, اور بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ. 2010 سے جیسے ٹرکی میں بہت ہی بڑا فلو آنے لگ گیا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا, ہر کنٹری سے, ہر ملک سے, اسپیشلی مسلم کنٹریز سے بھی, اور اس نے بہت زیادہ ٹیلنٹ مطلب اکٹھا کیا ہے. ابھی آج کے ٹائم میں ٹرکی میں اراؤنڈ 200,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہے. ٹرکی ون آف دا ٹاپ 10 ڈیسٹینیشنز ہے اسٹڈی ابراڈ کے حساب سے. تو اس میں 100 سے بھی زیادہ کنٹریز سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ٹرکی میں پڑھنے کے لیے. تو بہت بڑا ایکسپوجر ملتا ہے, بہت بڑا لائف لرننگ ایکسپیرینس ملتا ہے جو آپ کے اپنے ملک میں سے زیادہ آپ کو باہر کے ملک میں ایکسپیرینس ملے گا. کلچر کی بات کریں تو ٹرکی کا کلچر بہت ہی اچھا ہے. ہمارے گیسٹ بھی ہمیں اور بھی اچھا بتا سکتے ہو, ہم سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اس میٹر میں, اور کافی جی کافی کھانے کے حساب سے, رہنے کے حساب سے, افورڈیبلٹی کے حساب سے ٹرکی اور مطلب جو ہمارے کنٹریز ہے پاکستان میں یا مطلب نارمل ایشین کنٹریز میں جو ایکسپینسز ہے وہ کافی سملر ہی ہے. اتنا زیادہ ایکسپینسز نہیں ہے یورپ کے حساب سے, لیکن اگر آپ کو یورپین ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈس چاہیے اچھے سیف انوائرمنٹ میں, اسلامک انوائرمنٹ میں, تو ٹرکی ایک بہت اچھا کنٹری ہے. اور جی ایگزیکٹلی مصطفیٰ, ابھی یہ بروشر میں دیکھ رہا تھا ابھی میں, اس وجہ سے وہ بڑی ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی ہے دیکھ کے مجھے کہ آلموسٹ یہاں پہ کوئی $2,000 پر اینم کے حساب سے فیس ہے انجینئرنگ کے کورسز کی, اور انجینئرنگ کنسیڈر کی جاتی ہے ایون پاکستان میں موسٹ ایکسپینسو ڈگریز میں MBBS کے بعد. پاکستان میں بھی جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کی سیمیسٹر کی 1.5-2 لاکھ PKR سے زیادہ جو ہے وہ ٹیوشن فیس ہے, اور یہ اس کی جو فیس ہے وہ $2,000 ہے. اور جو یونیورسٹیز کی میں نے تھوڑا سا اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے, یہ ہماری جو یونیورسٹی ہے آسٹن ٹیکنیکل یونیورسٹی کو, تو اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ فیس کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے, اگر اچھی یونیورسٹیز کے حساب سے دیکھا جائے تو بیسٹ اپرچونیٹیز ہے. باقی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ اس میں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ اس کو ضرور ایکسپلین کریں گے, بٹ یہ سب سے جو مجھے بیسٹ چیز لگی ہے اس کے بارے میں کہ جس لیول کی یہ یونیورسٹی ہے, جس اسٹینڈرڈ کی یہ یونیورسٹی ہے, جتنی یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اس کے حوالے سے جو اس کا فیس اسٹرکچر ہے وہ بہت اکنامیکل ہے. آئی تھنک یہ بیسٹ جو پارٹ ہے انجینئرنگ ڈگریز کے حوالے سے پاکستان میں, تو یہ بیسٹ چیز ہے. تو کیوں نہ اب ہم اپنے گیسٹ کو انوائٹ کریں تاکہ وہ ہمیں جوائن کریں اور ہمیں مزید انفارمیشن جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ گیدر کر سکیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام شبی حیدر ہے اور تعلق میرا بھی پاکستان سے ہی ہے, مگر ترکی میں سب سے پہلی دفعہ جب آیا تھا تو 1969 میں, 50 سال سے زیادہ ہو گئے. میں خود یہاں کی ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد میرے 2 بیٹے جو ہیں وہ اسی یونیورسٹی سے, مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی سے, یہاں کی بہت پرانی یونیورسٹی ہے, وہاں سے گریجویٹ کیا ہے انہوں نے, اور ان میں سے میرا ایک بیٹا جو ہے وہ پھر یہیں رہ گیا. میں اپنا پاکستان میں اپنے کوئی 20 سال میں نے انجینئرنگ میں گزارے, اس کے بعد تقریباً اتنا ہی میں نے اپنے ایجوکیشن کی فیلڈ میں گزارا. میں ہمدرد اور IBA میں پڑھاتا رہا ہوں, IBA میں بہت لمبا عرصہ پڑھایا میں نے. وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اب آپ یعنی ترکی کی یہ حیثیت دیکھیں کہ
ریٹائرمنٹ کے بعد جس وقت آدمی کو اپنا گھر یاد آ رہا ہوتا ہے تو میں یہاں ترکی آ گیا، کیونکہ ترکی نے جو میرے ذاتی ڈیولپمنٹ میں اور میرے بچوں کے ڈیولپمنٹ میں اتنا کام کیا ہے، تو کچھ قرضہ ترکی کا یہاں آخری سال گزار کے، اور اس میں ایک بہت ہی خود غرضانہ خواہش یہ تھی بھی تھی کہ ایک اچھے ماحول میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں گا میں یہاں. اور یہاں پہ میں یعنی یہ اب کی بات نہیں ہے، میں 70s میں جب یہاں پہ تھا، جب بھی مجھے کبھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا. اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنا اچھا ماحول ہے، اور اب تو یعنی اس زمانے کے مقابلے میں تو ڈیولپمنٹ بہت ہو گئی. یہ جو یونیورسٹی ہے ہماری اوسم، یہ ایک بالکل نئی یونیورسٹی ہے. جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی جب کوئی مشکل وقت پڑا ہے تو سب سے پہلے ترکی ہمارے ساتھ آن کے کھڑا ہوا ہے. اور یہ صرف ترکی کے لیے، ترکی کا صرف پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ تمام برادر اسلامی ملکوں کے لیے اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کے لیے یہی رویہ ہے. اور اس یونیورسٹی کی میں غرض وقایت آپ کو بتا دوں کہ یہ وقف کی یونیورسٹی ہے، اور وہ وقف جو ہے وہ یہاں کے جو آرگنائز انڈسٹریل زونز ہیں ان کا ایک ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ نے یہ یونیورسٹی قائم کی ہے. یعنی جس کا مطلب یہ کہ ہمیں تقریباً یعنی یہ یونیورسٹی جو ہے بالکل انڈسٹریل زون کے بیچ میں ہے. یعنی یہاں کے اوپر کے فلور سے اگر آپ چاروں طرف دیکھنا چاہیں تو ہر طرف آپ کو انڈسٹریز نظر آتی ہیں، چھوٹی بڑی درمیانے سائز کی ہر طرح کی انڈسٹریز ہیں. 6000 سے زیادہ تو بالکل اسی انڈسٹریل زون میں ہے جس میں ہم واقع ہیں، اور ان کی سب کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے. اس میں بہت ایک جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ یعنی میں خود انجینئرنگ کی، میں نے شروع میں کہ جب بھی آپ انجینئرنگ سے نکل کے اور کہیں نوکری کے لیے جائیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ نے کیا کیا ہے. بھائی مجھے نوکری دو گے تو کچھ کروں گا مجھے. لیکن یہ کہ یہاں ہمارا گریجویٹ جو ہے اس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کیا گیا ہے، اور یہاں بہت زیادہ زور جو ہے وہ پریکٹیکل ٹریننگ پہ ہے. یعنی بالکل سیکنڈ سیمسٹر سے جو شروع ہوتا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہفتے میں ایک دن انڈسٹری میں کسی کمپنی میں گزارتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کی کلاس آگے ہوتی جاتی ہے اس طرح سے یہ جو ہے یہ وزن بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری سیمسٹر میں ایک فل فلیج پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو کسی کمپنی کے لیے کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ ٹیکنو پارک ہے ساتھ، آپ اپنے کام شروع کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ کا کام کامیاب ہو جائے تو آپ اسے لے کے اپنے ملک جا سکتے ہیں. اور یہاں یونیورسٹی کی طرف سے ایڈوائزری اور جگہ کی اور فیسلٹیز کی اور اکوپمنٹ کی ہر طرح کی سپورٹ جو ہے نا وہ حاصل ہے. اور یعنی یہ ایک بالکل ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ 3rd جنریشن یونیورسٹی ہے. 3rd جنریشن یعنی جس کا مطلب کہ پریکٹیکل پاکستان میں پہلے پولی ٹیکنکس ہوا کرتے تھے. کراچی میں مجھے یاد ہے 2 کافی مشہور پولی ٹیکنک ہوتے تھے. اور انڈسٹری میں اگر جائیں تو فلور پہ زیادہ یعنی انجینئر سے زیادہ وہ فلور پہ ایسوسیٹ انجینئرز ہوتے ہیں ان پولی ٹیکنکس کے نکلے ہوئے وہ پائے جاتے تھے اور وہ کافی ڈومینیٹ کرتے تھے. تو یہاں پہ یونیورسٹی کے نے ایک جو ہائر ایجوکیشن جو ووکیشنل اسکول جو ہے وہ بھی ہے، جو کہ یعنی دیکھیں نا ہمارے ملک جو ہیں وہ تقریباً اکنامکلی ایک سے حال میں ہیں. جو عوام ہیں ان کا جن کو کہا جائے جو ہمارے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے بچے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ جو ووکیشنل اسکول ہے وہ بیسیکلی اسی ضرورت کو ایڈریس کرتا ہے، اسی نیڈ کو ایڈریس کرتا ہے. اور اس میں مختلف کوئی 12 ٹیکنالوجیز کے جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں، اور وہ سارے کورسز جو ہیں وہ ٹرکش میں ہیں کیونکہ ان کا ٹارگٹ آڈینس جو ہے نا وہ یہاں کی لوکل لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہے. اس کے علاوہ لیکن یہ کہ پاکستان میں ایک بڑی بائس پائی جاتی تھی ان پولی ٹیکنک سے نکلے ہوئے ایسوسیٹ انجینئرس کی. وہ کبھی بھی وہ بی ٹیک بھی کر لیتے تھے لیکن انہیں انجینئرنگ کاؤنسل کی ممبرشپ نہیں ملتی تھی. وہ فل انجینئر کبھی بھی نہیں کنسیڈر کیے جاتے تھے، حالانکہ پریکٹیکلی دے نیو مچ مور دین دی انجینئرس.
جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ کہ وہ 2 سال کے اپنے ڈپلوما کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اور پھر انہیں اگر موقع ملتا ہے تو دے کین کنٹینیو, اور وہ باقی 2 سال کر کے فل فلیج انجینئر بھی بن سکتے ہیں. یہاں اس قسم کی کوئی باعث نہیں ہے. اور انڈسٹری یہاں یعنی ایک انٹرپرینورشپ پہ بہت زیادہ ہمارے یہاں پریس کیا گیا ہے, کیونکہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ایکچولی جو ہمارے ریکٹر ہیں, از اے لیڈنگ اکانومسٹ آف ٹرکی, ڈاکٹر مراد یلک جو ہیں, اور یعنی ان کی پوری باقاعدہ ایک کتاب ہے کہ قومیں کیسے کامیاب ہوتی ہیں, جس کی بیسک تھیسس میں آپ سے عرض کروں تو یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کوئی ملک جو ہے نا وہ اکنامکلی کامیاب نہیں ہوتا. اور انڈسٹریلائزیشن آپ کوئی بھی بڑی کمپنی ملٹی نیشنل کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور شروع کہاں سے ہوئی تھی, تو ایک فیملی بزنس سے, ایک بہت چھوٹی چیز سے شروع ہوئی تھی. تو یہاں اس کو سب سے زیادہ انکریج کیا ہے انہوں نے کہ جی اگر 100 نئی انڈسٹریز کھلتی ہیں تو اس میں سے 4-5 ضرور ایسی نکلیں گی جو بہت آگے تک پہنچ جائیں گی, اور یعنی ظاہر انڈسٹریل بیس بڑا ہوتا ہے. یہ سب ہے. بروشر دکھا دیں تو میں آپ کو اور کچھ کر سکوں. یہ کیا مجھے شیئر کرنا؟ یہ اچھا ہاں یہ آ گیا. اب یہ دیکھیں پروجیکٹ ایکسپیرینس جو ہے نا, یہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے کہ پروجیکٹ ایکسپیرینس اگر بچوں کو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ سے کام کرنے کی انہیں عادت ہے. وہ خود انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈیزائن کیا ہے, کچھ یعنی کچھ بنایا ہے, کچھ ایک ایسی چیز جو کامیاب, اگر وہ ایسی چیز کوئی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کو کہ پیٹنٹ کرایا جا سکے تو اس کے ان کو ایکسٹرا کریڈٹ ملتا ہے. یہ ورک ایکسپیرینس کے ساتھ آتے ہیں اپنے, یا اس کی اسکالرشپ اس وقت تو اصل میں یہ کیا ہوا ہے جو فارن اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کہیں تو جو پچھلے سال 1.5 سال میں حالات رہے ہیں پوری دنیا میں اس کووڈ کے ہاتھوں, جو ہم سب اکنامکلی ایک کرائسس میں آئے ہوئے ہیں, تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے یہ, کیونکہ وقت کی یونیورسٹی ہے, ان کا مقصد جو ہے وہ یعنی پیسہ بنانا نہیں ہے بلکہ لوگ بچوں تک تعلیم پہنچانا اور وہ ہے, تو انہوں نے سارے اسکالرشپ وغیرہ جو کچھ تھے وہ سب مرج کر کے اکراس دا بورڈ تمام آنے والے بچوں کے لیے فیسیں کم کر دیں. جیسے کہ ابھی ماجد بتا رہے تھے کہ یعنی $2,000 پر ایئر تک کے نیچے لے آئے ہیں. یعنی اس سے زیادہ یعنی سستا کہیں بھی ملنا بہت مشکل ہے. اس کے علاوہ رہنے کھانے کا خرچہ جو ہے وہ بھی یہاں یعنی بہت ہی کاسٹ افیکٹو ہے. اس وقت جو پاکستان میں قیمتیں ہیں اس لحاظ سے یہاں پہ رہنا سستا ہے. میں خود یہاں رہ رہا ہوں, میں خود یہاں یعنی گھر لیا ہوا ہے, گھر کا کرایہ اور جو کھانے پینے کے خرچے وغیرہ سب کچھ ہیں, اور اس کو آپ پاکستان کی قیمتوں سے کمپیئر کریں تو وہ پاکستان سے کم ہے یہاں پہ. اور یہاں یعنی جو انجینئر نکلتا ہے تو اس کو ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک انٹرپرینورشپ اسکور کارڈ ہم دیتے ہیں. اسکور کارڈ جو ہے اس جس کے اندر سب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یعنی کوئی اگر بزنس اسٹارٹ کی تو اس کا کیا نتیجہ ہوا, جہاں کام کیا تو کس کس کمپنی میں کام کیا, کتنے عرصے کام کیا, کیا کام کیا. یعنی جو گریجویٹ ہمارا جو فریش گریجویٹ نکلتا ہے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ نکلتا ہے. تو وہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ یعنی آپ پلس یہ کہ اگر آپ یہیں پہ ہیں, یعنی اگر آپ واپس اپنے ملک نہیں جا رہے, اگر آپ یہیں پہ ہیں تو یا آپ نے اتنی کمپنیوں میں کام کیا دیٹ یو آر آلریڈی نون, آپ کو لوگ جانتے ہیں, آپ کا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. یہاں یعنی ہمارے گریجویٹس کا لوکل ہوں یا فارنر ہوں, ان کے لیے یعنی نوکری ملنے کا چانس جو ہے وہ دوسری یونیورسٹیز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اب یہ اسکرین اور بڑا میں کر سکتا ہوں, پتہ نہیں اب یہ چلیں ہو جائے گزارا ہو جائے گا. یہ جیسے سوسائٹیز ہیں یہاں پہ, سوسائٹیز یہ مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے ہیں جو کہ یعنی آپ کے کریکولم سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں, کریکولم سے الگ بھی ہو سکتی ہیں. میڈیکل سوسائٹی جیسے اگر آپ دیکھ رہے ہیں, میڈیکل سوسائٹی میں ہمارے پاس کوئی یعنی میڈیکل کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے, یعنی ہم ڈاکٹری نہیں پڑھا رہے, لیکن بینگ ٹیکنیکل
وینٹیلیٹرز ہم نے بنا لیے, جو لو کاسٹ وینٹیلیٹرز جن کی اس وقت یعنی وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی. یا یہ کہ ہم نے ڈیلیوری وہیکلز جو ہیں, جو یعنی ہم نے پاکستان میں تو خاص طور سے ڈرون کا نام صرف حملوں کے واسطے سے سنا ہے کہ ڈرون حملے اٹیک میں اور اس طرح سے سنا ہے, لیکن یہ کہ یہاں ہوتے ہوئے یہ ہے کہ اس کو بڑے پروڈکٹیو یوز کے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی ڈرون کو. ہمارے پاکستان میں تو میں نے یعنی شادیوں کی فلمیں بنتے ہوئے دیکھا ہے یا اٹیک کے اس میں سنا ہے, لیکن یہاں پہ وہ ڈیلیوری کے وہیکل کے طور پہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہوم ڈیلیوری اسکیم. اب امیزون نے شاید شروع کیا ہے وہ وہاں یعنی دنیا میں, لیکن یہاں پہ وہ آلریڈی آ چکا ہے. اب مختلف سوسائٹیز ہیں, اس میں کچھ گیم سوسائٹیز ہیں, کچھ یعنی ہابیز کے متعلق ہیں. یہ سوسائٹیز کے اس میں نام ایکچولی مجھے بہت باریک لگ رہے ہیں. تو یہ سوشل سائنسز میں اور جو یعنی ادر نیچرل سائنسز ہیں ان میں ہم نے یہ ماسٹرز یہ اس سال شروع کیا. یعنی ہمارے اس وقت 3 پروگرام چل رہے ہیں. ایک 2 سال والا چل رہا ہے ایسوسیٹ ڈگری کا, ایک ہمارا جو ہے وہ 4 سال والا فل ڈگری کا چل رہا ہے, اور پھر یہ ماسٹرز پروگرام یہ اس سال, پچھلے سال ایک ہی تھا, اس سال یہ کئی آ گئے ہیں. الیکٹریکل الیکٹرانک انجینئرنگ آ گیا ہے, کمپیوٹر انجینئرنگ آ گیا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ آ گیا ہے, اور دوسری سائڈ پہ وہ انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ جو ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن, وہ ود تھیسز اینڈ وداؤٹ تھیسز 2 طرح کے ہیں. ٹیکنالوجی اینڈ انڈسٹریل پالیسی مینجمنٹ وہ ہے ایک پروگرام. اب یہ ماسٹرز کے یہ نئے پروگرام شروع ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹ ابھی ایکچولی میں تو یہاں شروع سے ہوں اس یونیورسٹی میں, یعنی جس وقت اکیڈمک سیشن شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت یعنی 2019 میں فال 2019 میں پہلا اکیڈمک سیشن ہم نے شروع کیا تھا, اور اس سے اسی بروشر کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں تمام وہ ڈپارٹمنٹس وغیرہ کی ڈیٹیل کی ہوئی ہے. تو ان ہر سال یہاں پہ یونیورسٹیز جو ہے نا وہ ایسے اپنی مرضی سے کوئی نہیں کھول سکتا بغیر ہائر ایجوکیشن کونسل کی اجازت کے. تو وہ ڈپارٹمنٹس بھی جو ہیں ان کی اجازت وہیں سے آتی ہے, ہائر ایجوکیشن کونسل سے, اور جیسے جیسے وہ اجازت دیتے جاتے ہیں اس طرح سے ہم ڈپارٹمنٹ مزید کھولتے جا رہے ہیں. تو ابھی جو ہیں اس کے دوسرا حصہ جو ہے بروشر کا, اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کی لسٹ دی ہوئی ہے اور ماسٹرز کے لسٹ دی ہوئی ہے. 1 منٹ ذرا ایک ٹیلیفون. ہلو بین ویبینار ٹائم نہیں گڈ سین برا سن رہا ہے یہ کچھ ہے جی. اور یہاں پہ یعنی لیٹسٹ یونیورسٹی ہے, لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے, ٹرسٹ کی یونیورسٹی ہے, تو یعنی کوئی ریسورسز کی سچ کوئی کمی نہیں ہے. بٹ یہاں یعنی جو بھی آئے گا بچہ, یعنی اب تک کے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے بھی اس کے دوسرے حصے پہ ان کے کمنٹس وغیرہ آپ دیکھیں گے کہ یعنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے کمنٹس ہیں اور بڑے پازیٹیو اور بہت, حالانکہ ہم پچھلے پورے سال یعنی آن لائن کلاسز کرتے رہے ہیں, ان کو یعنی کیمپس بالکل بڑی وحشت ہوتی تھی آن کے, کیونکہ یونیورسٹی میں نے تو اتنے سال پڑھا ہے کہ بغیر اسٹوڈنٹس کے یونیورسٹی کا بڑا عجیب سا آئیڈیا بنتا ہے. لیکن یہ کہ وہ آن لائن ہم نے پڑھا ہے اور بہت اچھا رہا ہے. کوئی سوال وغیرہ ہو کچھ ہو تو میں جی سر اس میں جو 2-3 چیزیں ہیں جو میرے مائنڈ میں, اور میرے خیال میں بعد میں ہم کمنٹس کے کچھ بچے کویسچن پوچھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں, وہ بھی لیتے ہیں. لیکن ایک آپ نے ذکر کیا انٹرنشپ لیٹر کا, تو یہ سوری انٹرپرینورشپ لیٹر کا, تو یہ ایکسپیرینس لیٹر اور انٹرپرینورشپ لیٹر میں ڈفرینس کیا ہے؟ اس کو اگر ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کریں. دیکھیں انٹرپرینورشپ لیٹر نہیں ہے, انٹرپرینورشپ اسکور کارڈ ہے. میں انجینئرنگ کی, ٹھیک ہے, اس میں اسٹارٹ جو تھی پریکٹیکل ورک جو تھا وہ ایک مینڈیٹری چیز تھی کہ جو آپ کو کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک فارمیلٹی تھی کہ جی آپ کسی بھی کمپنی سے لیٹر لے آئیں کہ جی آپ نے یہاں کام کیا ہے, آپ کچھ بھی رپورٹ لکھ کے دے دیں, کوئی اس کو پلٹ کے دیکھتا نہیں تھا. یہاں جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہ یعنی
ابھی اس سال کیونکہ باہر نہیں جا پا رہے تھے اسٹوڈینٹس کافی، تو کچھ لوگوں نے یہاں انٹرنیشنل آفس میں بھی کام کیا کہ یہاں کی فنکشننگ دیکھنے کے لیے. تو وہ ایک سپروائزر جو آپ کے ورک پلیس پہ ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سے کیا کروانا ہے. دوسرا آپ کا ایک ٹیچر ایڈوائزر جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہے، اور پھر یہ دونوں مل کے گریڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ پریکٹیکل ٹریننگ جو ہے، یہ گریڈڈ سبجیکٹ ہے، یعنی جو آپ کے جو گریڈ پوائنٹ ایوریج ہے اس میں شامل ہوتا ہے اس کا گریڈ. تو یعنی آپ اس کو یعنی نان سیریسلی یہ نہیں کر سکتے کہ جی ایک فارمیلٹی تھی، ٹھیک ہے آپ گئے بیٹھے 8 گھنٹے اور آگے، ایسا نہیں ہوتا. یعنی یہ جا کے اور مختلف، یعنی وہاں یہ نہیں ہے صرف کہ جو انجینئرنگ کے ہیں تو صرف فلور پہ کام کریں گے، بلکہ کمپنی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا ہوتا ہے ان کو، تاکہ یعنی اگر وہ اپنی بزنس شروع کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ انہیں کیا کیا سامنا کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا اور کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو وہ ہینڈز آن ٹریننگ جو ہے نا، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس اسکور کارڈ پہ ہوتی ہے کہ جی انہوں نے وہاں کام کیا، اس کے یہ نتیجہ تھا، انہیں A گریڈ ملا، وہاں فلانی جگہ کام کیا انہیں B گریڈ ملا. اس طرح کی چیز ایک پورا اسکور کارڈ. یہ گریٹ انیشیٹو ہے، اور اس چیز پہ کہ مینس کہ جابینس کے لیے تو کافی چیزیں ہیں. یہ جو مجھے چیز ایک بڑی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے وہ یہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہم انٹرپرینورشپ یا اسٹارٹ اپس کے پروموشنس کی طرف یونیورسٹیز بہت کم انیشیٹوز لیتے ہیں. تو یہ چیز بہت کم. جی تو میں آئی بی اے میں پڑھایا، میں نے آئی بی اے میں جو بچوں کی معراج ہوتی تھی نا، وہ یہ کہ جی پراکٹر اینڈ گیمبل میں یا یونیلیور میں جاب مل جائے تو بس اس کے بعد آگے کہنی چین لکھے گا. ان سے کسی بھلے آدمی نے یہ ایک دفعہ میں نے ہمدرد میں جب پڑھا رہا تھا، میں نے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے میرے پاس، وہ بڑے پریشان تھے کہ جی نکلیں گے تو ہمیں جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی. میں نے کہا خدا کرے کہ نہ ملے. کہنے سر آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں بد دعا نہیں دے رہا، میں تمہیں بھی دعا دے رہا ہوں، اس ملک کو بھی دعا دے رہا ہوں. کب تک گھر بیٹھ کے کھاؤ گے؟ جس دن اپنا کچھ کرنے کھڑے ہو گئے اس دن اس ملک کی تقدیر بدل جائے. اس دن اپنا بھی جاب کرو گے، ساتھ 10 لوگوں کے لیے جاب پرووائڈ بھی کرو گے. جی بالکل، جی بالکل. جی یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور بلکہ ایٹ لیسٹ میرے مائنڈ سے جو ہے وہ بڑا ملتا ہے. ہمیشہ میرے آج کل لوکل یونیورسٹیز کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں یہاں پہ، تو ان کے ساتھ جو ہم کچھ کورسز ڈیزائن ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں یہی ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ان کو ہم بچوں کو کس طرح ٹرینڈ سیٹ کیے جائیں کہ ان کو اسٹارٹ اپس کی طرف لے کے آیا جائے، ان کو انٹرپرینورشپس کی طرف لے کے آیا جائے. تو یہ ساری چیزیں یہ یونیورسٹی نے آلریڈی انیشیٹو لیا ہوا ہے. آئی تھنک کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. سر اس میں میں آپ کے بروشر میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ اس میں مینشن ہے ایراسمس پروگرامز اور ایکسچینج پروگرامز. تو کیا یہ کون سی کنٹریز کے لیے یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں؟ کیا یہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ پاکستانی یونیورسٹیز کے لیے بھی اویلیبل ہیں؟ فار ایگزامپل آئی بی اے کی بات کر رہے ہیں آپ، کامسیٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ بچے ایکسچینج پروگرامز ان کے پاسبل ہیں اس یونیورسٹی کے ساتھ یا ایراسمس پروگرام؟ دیکھیں مختلف یونیورسٹی سے ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہوئے، جس میں آئی بی اے کراچی بھی شامل ہے جس میں، اور این ای ڈی سے ابھی پروسیس میں ہے این ای ڈی سے. تو یعنی اس طرح سے یعنی وہ ایکسچینج پروگرام جو ہے ان کے ساتھ بھی ہوگا. ایراسمس ایگزیکٹلی جو ہے وہ یورپین فنڈیڈ پروگرام ہے، اور وہ زیادہ یورپین یونیورسٹیز کے لیے. اور وہ لیکن یہ کہ جو ہمارے یہاں پڑھ رہا ہے بچہ، وہ ہی کین اویل دیٹ اپرچونیٹی اینڈ ہی کین گو ٹو، یعنی ایک سیمسٹر یا میکسیمم 1 سال تک کے لیے وہ کسی اور یونیورسٹی سے پڑھ کے، اور وہاں سے جو ریلیٹڈ کورسز ہیں وہ کر کے اگر آتا ہے تو ان کا کریڈٹ یہاں مل جاتا ہے. یعنی وہ اس کا وقت بچتا ہے کریڈٹ کے لحاظ سے، یعنی وقت لمبا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اس کو ایکسپیرینس جو ہے وہ دوسری یونیورسٹی کا ایک مل جاتا ہے، ایک دوسرے کلچر کا مل جاتا ہے، ایک دوسری لینگویج کا مل جاتا ہے. یعنی وہ دیکھیں دنیا میں امن زیادہ، یعنی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپس کے تعلقات جو ہیں بہت ضروری ہے، اور اس قسم کے پروگرام سے ان آپس کے تعلقات میں بہت مدد ملتی ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہو نا کہ یار یہ دوسرا آدمی جو ہے جسے ہم کافر اور پتہ نہیں جہنمی سمجھ رہے تھے، یہ بھی ہمارے ہی جیسا آدمی ہے، کوئی اس میں اتنی برائی نہیں ہے، تو اس سے بڑا ایک ڈھارس ملتی ہے، انسانیت کو بڑی سپورٹ ملتی ہے.
جی اس میں یہ سر ایک اور کویسچن جو میرے مائنڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی کچھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کس طرح سپورٹ کر رہی ہے، مینس کہ کیا باقی یونیورسٹیز سے بہتر جو ہے وہ انٹرنیشنل سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے؟ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لیکن میں خود یہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو یعنی اس یونیورسٹی کا اپنا ہاسٹل بھی تھے. وہ ایک تو یہ کہ وہ اس زمانے میں شہر کے بالکل باہر تھی، اب تو شہر کے وہ بیچ میں آ گئے، شہر اتنا پھیل گیا ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ یونیورسٹی کی بسز کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. وہ یعنی وہ صرف فارن اسٹوڈنٹس کا نہیں بلکہ لوکل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وہی چیز تھی جو ہاسٹل میں رہ رہے تھے. اب ایسا نہیں ہے، شہر بہت پھیل گیا ہے. یہاں میٹرو سسٹم اس وقت تو ایک گز کی بھی لائن نہیں تھی، اور اب وہ پورے شہر میں میٹرو سسٹم جو ہے وہ ہے. تو ہاسٹل یہاں ہمارا پاس اپنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ شہر میں پرائیویٹ ہاسٹل جو ہیں وہ اب کافی ہو گئے ہیں، جو کہ اس زمانے میں بالکل 70s کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں ناپید تھے بالکل. اور اگر وہ کسی بھی میٹرو اسٹیشن کے قریب ہے تو یہاں آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سٹی سینٹر سے یعنی روز میٹرو سے یہاں آتا ہوں تو 22 منٹ ٹوٹل لگتے ہیں وہاں سے یہاں آنے کے لیے. سپورٹ کے لحاظ سے یعنی ہم اس کو کاسٹ افیکٹو بنا سکتے تھے. ہمارا انٹرنیشنل آفس ہے کہ کسی یعنی فارن اسٹوڈنٹ کو کوئی کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو یو کین آلویز اپروچ اس، اور پھر ہم یعنی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم کچھ نہیں کر پاتے. یعنی جیسے ویزا کا ہے تو ویزے کے لیے ہم یعنی آپ کے جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے اس سے آگے صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کاپی جو ہے اس کی وہ ایمبیسی کو بھی بھیج دیں. لیکن یہ کہ اس پہ ہمارا کنٹرول کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ انہی کا ہوتا ہے، ان کا ہوتا ہے. بلکہ کئی دفعہ ہم نے انہیں لکھا بھی، ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس کا خاص طور سے صومالیہ وغیرہ سے ریجیکٹ ہوا تو ہم نے لکھا کہ بھائی اور ہمارے اسٹوڈنٹ اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا. ان کا جی یہ ڈیسیجن تو انٹیریئر منسٹری وہ امیگریشن آفس جو ہے نا وہ لیتا ہے، تو اس میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ بعض جگہ بالکل ہاتھ بن جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ جو کچھ ہم ہمارے بس میں اس کے لیے حاضر بیٹھنے. یہ اگر یہ آفر لیٹر جو ہے وہ جس طرح کے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو اگر فارورڈ کر دیا جائے ایمبیسی کو تو اس میں ویزا ریشو جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. جو بھی دنیا میں کنٹریز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، جیسے ہم ناروے کی بات کریں تو وہ آفر لیٹر ڈائریکٹ ایمبیسی کو فارورڈ کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ناروے کی جو ویزا ریشو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو اس کی ایک دوسری سائڈ بھی ہے ہمارے بھائی. اس کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں فراڈ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ آرام سے یعنی آنکھ بند کر کے کسی پہ ایمان نہیں لا سکتے کہ یہ جو کاغذ اس نے مجھے دیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو ایک اوتھینٹسٹی ہو جاتی ہے اس کی. یہ نا یہی چیز ہے نا کہ اس سے کہ یونیورسٹی کی طرف سے جائے گا تو ان کو ایمبیسی جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے ٹو پروسیس ہز کیس. تو اس میں مصطفیٰ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا میں کچھ کمنٹس میں کچھ بچے کچھ کویسچنس کر رہے ہیں وہ لے لوں؟ جی آپ کمنٹس کی کویشچن لے لیں کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس کافی ٹائم سے وہ پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد میں پوچھ لوں گا. اس میں فاطمہ عرفان جو ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ ٹیکنیکل یونیورسٹی آفر ورک ڈسپلن پلیز ڈیٹیل. تو فاطمہ یہ بروشر جو ہے وہ ہم پیج پہ بھی شیئر کر دیتے ہیں، سر نے کافی ایکسپلین کر دیا ہے. اس میں میجر تمام میرے خیال میں کورسز جو ہیں میسلی انجینئرنگ کے حوالے سے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں، بایو سائنسز کے حوالے سے کورسز ہیں. تو یہ میرے خیال میں آپ کو اس کے آنسر مل گئے ہوگے. میں آپ جو بتا رہی ہوں وہ زیادہ 2 سال والے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا. اچھا سر کائنڈلی ایلیبریٹ کر دیں کہ یہ فاطمہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ٹیکنیکل یونیورسٹی آفر ورک ڈسپلن پلیز ڈیٹیل. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ دس از ناٹ دا فائنل. یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو کیونکہ نئے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آتے رہیں گے اور کھلتے رہیں گے. اس وقت جو ہے ہمارے پاس وہ کمپیوٹر انجینئرنگ ہے، دونوں انگلش میں بھی ہے ٹرکش میں بھی ہے. الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ ہے، یہ بھی دونوں میں ہے. اب انڈسٹریل انجینئرنگ ہے، یہ بھی دونوں زبانوں میں ہے. مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ یہ جو ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں میٹلرجیکل انجینئرنگ جو کہلاتی تھی وہ ہے انگلش میں. میکینیکل انجینئرنگ ہے انگلش میں، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے وہ دونوں زبانوں میں. یہ تو انجینئرنگ کی فیکلٹی ہے ہماری. اور جو فیکلٹی آف اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز ہے اس میں اکنامکس ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ فائنینس ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے،
مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، یہ 2 زبانوں میں ہے، باقی سب یہ انگلش میں ہے. مارکیٹنگ جو ہے وہ بھی انگلش میں ہے. آرکیٹیکچر میں ابھی 2 ڈپارٹمنٹ ہیں اور دونوں ٹرکش میں ہیں. وہ انڈسٹریل پروڈکٹ ڈیزائن کا ہے اور انٹیریئر آرکیٹیکچر اینڈ انوائرمنٹل ڈیزائن کا ہے. اس میں اصل میں ہمیں انگریزی کے میں کھولنے کے انڈیکیشن بھی آ گئی تھی، لیکن وہ اس میں جو ایجوکیشن کاؤنسل ہے انہی کی طرف سے وہ بھی آتا ہے کہ آپ کتنے اسٹوڈنٹس لے سکتے ہیں، تو وہ ہمیں انہوں نے نہیں دیے، تو اس کے بغیر یعنی ڈپارٹمنٹ کھولنا بیکار تھا. تو وہ اگلے سال سے انشاءاللہ یہ آرکیٹیکچر میں بھی انگریزی میں آ جائیں گے ڈپارٹمنٹس. اور یہ جو آپ بتائیں ووکیشنل ہائی اسکول آف ہائر ایجوکیشن کے ہیں، یہ اس میں کئی ٹیکنالوجیز ہیں، مگر اس میں یہ سب یعنی کوئی 12 کے قریب ہیں اس میں ٹیکنالوجیز، لیکن یہ سب جو ہیں ٹرکش میں ہیں. جیسے میرے ٹارگیٹ آڈینس جو ہے نا وہ ڈفرینس ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی ترکی پڑھنے کو تیار ہے تو فبیا یہ 2 سال کی جگہ 3 سال کا ہو جائے گا. 1 سال ٹرکش پڑھیں، اس کے بعد 2 سال یہ پڑھیں، تو یعنی بہت اچھی. اسی بچی کا نیکسٹ کویسچن میرے خیال میں وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس میں بی ٹیک اویلیبل ہے. بی ٹیک ہمارے ووکیشنل کورسز جو ہیں وہ بی ٹیک کنسیڈر ہوں گے یا بی ٹیک نہیں تھا، وہ ایسوسیٹ انجینئرنگ جو پولی ٹیکنک سے نکلتے تھے ایسوسیٹ انجینئر کہلاتے تھے. 2 سال کے ڈپلوما کورس ہوتا ہے. اٹس ایکچولی دیٹ ایسوسیٹ ڈگری ہے یہ. اچھا. اور بی ٹیک کی ضرورت نہیں ہے. اگر یعنی انجینئرنگ کرنی ہے تو وہ دے کین کنٹینیو ود دا ریمیننگ 2 ایئرس اور کمپلیٹ بی ای کی ڈگری ملے گی. اوکے. جنید حسن صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آفٹر بی ٹیک میکینیکل وچ ڈسپلن شوڈ آئی اپلائی؟ بی ٹیک میکینیکل کیا ہوا ہے انہوں نے. جی. اور اس کے بعد وہ ان کے لیے کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ یعنی ہونے کو تو یہ میکینیکل انجینئرنگ میں آ سکتے ہیں وہ میکینیکل انجینئرنگ میں، لیکن یہ کہ اس میں بی ایس پروگرام میں، لیکن یہ کہ اس کے یعنی ٹرانسفر اسٹوڈنٹس ہم نہیں لے رہے ہیں. اس میں ایسا کر رہے ہیں کہ یعنی آتے ہیں ایز اے فریش اسٹوڈنٹ اور پھر وہ جو کچھ کورسز کیے ہوئے ہیں ان کی بیسس پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو وہ اپلائی کرتے ہیں کہ جی مجھے ان کورسز میں ایگزمپشن دے دیا جائے. تو اس میں سے جو کچھ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو ان میں ایگزمپشن مل جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ نیکسٹ کورسز کر سکتے ہیں. تو وہ اگر پہلے سے یہ کر لیں تو پہلے سے اندازہ ہو جائے گا انہیں کہ کیا کون سے کورس انہیں ریپیٹ کرنے پڑیں گے یا اور کون سے نئے لینے پڑیں گے. اس میں مینس کہ وہ ڈیپینڈ کرے گا ڈگری کے بعد ہی کہ اس کا کوئی کورس ایگزامپٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جی. فرسٹ ایئر. 1 منٹ ذرا میں ایک ٹیلی فون دیکھوں. ہیلو efendim ben bir webinardayım bu saatte. Ben bir webinardayım. Biraz yani yarım saat sonra arayabilir misiniz? Yok acele öyle bir şey olmaz çünkü ben webinardayım. Tamam mı? Ben webinardayım bir online webinar oluyor, onda katılıyorum ben. Tamam mı? Şimdi ben bir daha arayıp Salim Bey'i arayın. Lütfen. جناب جی. نیکسٹ ازلان عادل صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ماسٹرز ان میکینیکل انجینئرنگ از اویلیبل. کہ ماسٹر میکینیکل انجینئرنگ کا کوئی ڈسپلن اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میکینیکل کا ابھی نہیں شروع ہوا، اس سال نہیں شروع ہوا، اگلے سال دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ اور باقی ماسٹرز بھی شروع ہوں گے. اس دفعہ یہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں ہے، سافٹ ویئر میں ہے اور الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ میں ہے. اوکے. عظمت جنجوہر صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اور سب ترکی کے لیے منیمم مارکس کتنے ریکوائرڈ ہیں فار بی ایس؟ 60% ہے ایلیجیبلٹی کے لیے. ابھی تو ہم نئی یونیورسٹی ہیں تو اتنا رش نہیں ہے، تو یعنی کافی امکانات ہوتے ہیں کہ مل بھی جائیں گے. اور یہاں پہ ایک چیز میں اور بتا دوں کہ انگریزی کا یا تو آئیلٹس یا وہ جو ہے ٹوفل یا تو وہ کیا وہ آئیلٹس کا منیمم اسکور جو ریکوائرڈ ہے وہ 6.5 ہے اور ٹوفل کا 80 آؤٹ آف 120 جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. 20 in each section, minimum 20 in each section. تو وہ اگر ہو تو انگریزی سے ایگزمپشن مل جاتی ہے.
ورنہ یہاں آن کے اگر وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہاں آن کے ہمارا اپنا ایک انگلش کا امتحان ہوتے ہیں. اس سال کے جیسے ایک 16 ستمبر کو ہے, اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ 21 ستمبر کو ہے. تو اس میں وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ چلے جائیں گے, ورنہ انگلش اسکول جانا پڑے گا انہیں. اوکے ٹھیک ہے. اس میں ایک منٹ میں کوئی ارجنٹ کسی کو کام ہے شاید جو بار بار فون کریں. ہلو ہلو ایف این ایم مرحبا. تمام تمام تمام. Geçerli. Bu sene için verdik de geçerlidir. Fark etmez. Hani bu yani bu dönem için verdik, semestre için geçerlidir. Tamam mı? Ha, bakın ben bir webinardayım. Şu anda. Geçerlidir. Yani, merak etmeyin. Tamam mı? جی سوری. اٹس اوکے سر. اس میں نیکسٹ جو بچہ ہے وہ ہے رانا عبدالرحمان صاحب. وہ ان کے کویشچنز ہیں کہ آرٹس سے ریلیونٹ سبجیکٹس اینڈ کورسز ہیں تو سر کائنڈلی بتا دیں, اور CGPA کتنا ریکوائرڈ ہے فار ماسٹرز پروگرام. ماسٹر پروگرام ابھی بالکل نیا ہے ہمارا, تو گریجویشن اگر ہے تو اس میں CGPA کا مجھے ایگزیکٹلی علم نہیں ہے, کوئی ریکوائرمنٹ انہوں نے ایسی رکھی ہوئی تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ وہ بھیج دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن CGPA جو ہے نا وہ ارریلیونٹ سبجیکٹس کی وجہ سے بھی نیچے ہو سکتا ہے. تو مسئلہ ماسٹرس کے لیے ہم ریلیونٹ سبجیکٹس جو ہے نا ان میں اچھا اسکور ہونا چاہیے انہیں. اچھا میرے خیال میں یہ ابھی ایک آخری کویشچن لیتے ہیں, پھر مصطفیٰ کے اگر کوئی کویشچن ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں. کہ یہ سہیل صاحب ہیں, وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سر میرا DA کمپلیٹ ہے الیکٹریکل میں, تو میرے لیے کیا سجیشنز ہیں کہ میں ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئرنگ, اس کا مطلب یہ تقریباً 2 سال کر چکے ہیں. تو یہ اگر اپنے ڈپارٹمنٹ سے یہاں کمیونیکیٹ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. انہیں اپنی ٹرانسکرپٹ بھیج دیں اور اس میں سے یہ پوچھ لیں کہ جی ان میں سے کن کورسز میں مجھے ایگزامشن مل سکے گی. یہ 3 ایئرز DA میرے خیال میں یہ 3 ایئر ڈپلوما ہوتا ہے, میٹرک کے بعد 3 ایئرز کا DA ہوتا ہے. جی ہاں میٹرک کے بعد, ہاں یہ ڈائریکٹ میٹرک کے بعد ہوتا تھا, کیونکہ ہمارا جو یہ 2 سال کا ہے یہ سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول کے بعد کا ہے. تو وہ یعنی جو بھی کورسز انہوں نے کیے ہیں وہ اس کی ٹرانسکرپٹ یہاں ڈپارٹمنٹ سے اگر ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر لیں وہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا, یا یعنی ہمیں بھیج دیں تو ہم انہیں فارورڈ کر دیں. شور سر. جی مصطفیٰ آپ کے کوئی کویشچن سر سے پوچھنے کے لیے؟ جی سر, ایکچولی آپ نے کافی ڈیٹیل میں آنسر کر دیے سارے کویشچنس. میرے ایز سچ وہ نہیں تھے, بس یہ تھا کہ اوسم یونیورسٹی میں جو انڈسٹریل زونز کے ساتھ جو سینرجی ہے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, اس کے بارے میں آپ تھوڑا اور بتا سکتے ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار واپس ہم اس کو بتا دیں کہ یہ ایکسپیرینس ان کو کیسے بینیفٹ کرے گا بعد میں ٹرکی میں ایز اے جاب. اور یہ یہاں دیکھیں کیریئر پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے الگ, اور وہ یعنی اسٹوڈنٹ سے مل کے ان کو یہ دیکھنا چاہیے انٹرسٹ ہے کدھر, کیونکہ ایک ہی ٹیکنالوجی میں بہت مختلف انڈسٹریز میں جا سکتا ہے آدمی. تو ان کا جدھر وہی لوگ جو ہیں کیریئر پلاننگ والے وہی بیشتر ان کمپنیز سے ایگریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ جی آپ کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے ٹرین کر سکتے ہیں, کتنے, یعنی اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے جی کس کمپنی میں کتنی جگہ ہے, کتنے اسٹوڈنٹس بھیجے جا سکتے ہیں. اس کو دیکھ کے وہ کس کا انٹرسٹ کدھر ہے وہ اس میں ریلیونٹ کمپنی میں بھیجتے ہیں اس کو, یعنی تاکہ یہ تو ایک کامن نالج ہے کہ آدمی وہی چیز زیادہ اچھی کرتا ہے جس میں اس کو انٹرسٹ ہو.
تو اس میں بڑا اچھا ہو جاتا ہے وہ، اور جو انٹرسٹ سے کرتا ہے آدمی تو اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے. پلس یہ کہ وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے. پلس یہ کہ وہ جن کمپنیز میں کام کرتا ہے وہاں اس کو یعنی ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے، ریفرنس کے طور پہ وہ کام آ سکتی ہیں وہ چیزیں. کیونکہ دیکھیے یعنی چیز وہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ یعنی خود جب جا کے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے جا کے کمپنی میں، یعنی اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، تو اس کو وہ چیز سمجھ میں بھی بہت بہتر آتی ہے، وہ چیز بہت بہتر سمجھ میں آتی ہے. میں زیلن میں کام کر رہا تھا ایئر کنڈیشننگ کنٹرولز میں، ہمارے ساتھ خواتین انجینئرز بھی تھیں، اور کیونکہ پریکٹیکل فیلڈ یعنی میں کام نہیں کیا تھا تو وہ آغا خان ہاسپٹل کا پروجیکٹ تھا، اس میں میں لے کے گیا. وہ پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں او اچھا، یعنی وہ بوائلرز انسٹرومنٹس وغیرہ وہ لوگ سلیکٹ کرتے تھے بوائلر کے چلر کے، اور لیکن یہ کہ وہ سائٹ پہ جی ہمیں کبھی سائٹ وزٹ کرا دیں، میں کہا جی چلیں. تو ان کو لے کے گیا تو وہ دیکھ کے حیران تھی کہ اچھا یہ بوائلر اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، یہ چلر اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. تو یعنی اس قسم کی سرپرائز یعنی ہمارے انجینئرس کو کوئی نہیں ہونی، آلریڈی ان کی کیا چیز کیا ہے. جی نہیں اس میں یعنی وی کانٹ بلیم دیم ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہمارے یہاں وہ انڈسٹری کا اور انسٹیٹیوٹ کا واسطہ ہی نہیں ہے اتنا. لڑکے تو ہمارے یہاں پھر بھی وہ ٹرینی انجینئر بن کے اور کچھ نہ کچھ انہیں تو کرنا ہوتا ہے تو کر ہی لیتے ہیں. لڑکیوں کے لیے نہ تو وہاں ماحول سازگار ہے اس طرح کی جگہوں پہ کام کرنے کا، نہ یعنی کوئی ایسی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے وہ. جی ایگزیکٹلی سر، اسی سے میرا اگلا نیکسٹ کویسچن ہے کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جو ترکی ہے وہ بڑی بیسٹ یا فیوریٹ ڈیسٹینیشن سمجھی جاتی ہے فیمیل کے حساب سے پاکستان میں، کہ فیمیل بڑی کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اگر جو فارن اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتی ہیں تو ترکی کو سلیکٹ کرتی ہیں. تو ابھی جی ہمارے پاس کافی تھیوریز آئی ہیں جس میں فیمیلز ہیں لیکن وہ میرڈ ہیں لیکن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہاں پہ جانا چاہ رہی ہیں. تو از دیر اینی پالیسی، یہ میں ویسے جنیرک کویسچن پوچھ رہا ہوں کہ ترکی کے حوالے سے، کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے پڑھنے کے لیے، یا جس طرح یورپ میں یا یو کے میں یا کینیڈا میں جا سکتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی اپرچونٹی ہے؟ دیکھیں اس میں پابندی تو کوئی نہیں ہے شوہر کو لانے پہ، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہاں لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ کا ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ میں اگر وہ افورڈیبلٹی شو کر سکتے ہیں کہ جی فائنینشیل ریسورسز ہیں کہ وہ رہ سکتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ جو یونیورسٹی ہے یہ کسی قسم کی کوئی ہیلپ کرے گی ایمبیسی کو، کوئی یعنی لیٹر کے اگر اس میں یہ اگر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کوئی لیٹر لے کے ایمبیسی میں جا کے اپلائی کر سکے؟ نہیں مجھے اس کا یعنی کوئی علم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر بیگم یہاں پڑھ رہی ہیں تو مجھے نہیں علم کہ کیا کریں گے وہ ترکی ایمبیسی والے وہاں پہ. جی کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ اٹلی کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کافی سملر ہے یورپ کے ساتھ، تو یورپین کافی کنٹریز جو ہے نا وہ اسپاؤس ویزے کی اپرچونیٹیز دیتے ہیں، کیٹیگری ہوتی ہے اسپاؤس ویزے کی، جس کے تھرو جو ہے اسپاؤس جو ہے وہ اگر ان اسپاؤس میں سے جو بھی انرولڈ ہے وہ ساتھ ایز اے اسپاؤس جا سکتا ہے. تو دیکھیں یہاں ایسا کوئی جینڈر بائز ہے نہیں، اور میں یہاں اگر کام کر رہا ہوں تو میری بیگم کو تو ویزا یعنی ویزا اور ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ اسی بیسس پر ملا ہوا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں. اب یہ کہ اگر بیگم کام کر رہی ہوتی ہیں اس بیسس پہ مجھے مل سکتا ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا یہ اسٹوڈنٹ کا پوچھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اگر وہ ہے اس کی سورس آف انکم یہاں نہیں ہے تو وہ یعنی فائنینشیل افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہوگا، ویسے مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ اتنے فنڈز ہیں if they can show کہ جی میرے پاس تو اتنے فنڈز ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ شو اچھی شو کرنی پڑے گی جی سمتھنگ لائک دیٹ. اوکے کیونکہ وہ جینڈر بائز نہیں ہے کہ جی میاں کے ساتھ بیوی کو مل جائے لیکن بیوی کے ساتھ میاں کو نہیں مل جائے، وہ یہاں اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے.
اس میں ایک بچہ جو ہے وہ میرے خیال میں سہیل وہ وداؤٹ آئلس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ سر آپ نے میرے خیال میں انفارم کر دیا ہے کہ وداؤٹ آئلس کا 6.5 جو ہے منیمم اسکور ہے جو آئلس کا ہمیں چاہیے، اور اس کا ٹوفل کا جو ہے وہ 80 آؤٹ آف 120 چاہیے جی۔ اور اماد خان صاحب پوچھ رہے ہیں سر اگر کسی نے انٹر کیا ہوا ہے اگر اس کا گیپ زیادہ ہو تو وہ انرولڈ ہو سکتا ہے؟ اسٹڈی گیپ زیادہ ہو انٹر کے بعد؟ اس میں دیکھیں، اس میں ایک جو سیف طریقہ ہے نا، سیف طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے دینکلک ایکویلنس، جو کہ آپ وہیں سے اپنے ٹرکش کاؤنسلیٹ سے یا ٹرکش ایمبیسی سے اپلائی کریں تو وہاں سے مل سکتی ہے۔ تو اگر دینکلک وہیں سے مل جاتی ہے تو پھر تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی بیسس پہ کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لے گی۔ ہمارے کوئی ایسے یہ تو نہیں لکھا کہیں پہ بھی کہ جی اتنے سال سے زیادہ ڈپلوما پرانا نہیں ہو، لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں آنے کے بعد اگر دینکلک کے لیے وہ اپلائی کریں گے ایکویلنس کے لیے تو اس میں کہیں کوئی پرابلم نہ ہو، تو وہ اس کا سیف طریقہ وہی ہے کہ آپ وہیں سے لے لیں، جو ٹرکش ایمبیسی ہے یا ٹرکش کاؤنسلیٹ ہے ان کا جو ایجوکیشن اٹیچی ہوتا ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں، دے آر آتھرائز ٹو ایشو، اگر وہ یعنی دینکلک ایشو کر دیتے ہیں وہاں سے، اینڈ دے آر مور فیملیئر ود دیٹ سسٹم آلسو، تو زیادہ آسانی ہوتی ہے ان کو اپلائی کرنے میں۔ یہاں پہ تو منسٹری کے لیے ایک اجنبی سسٹم ہوگا، تو وہ دینکلک اگر مل جاتا ہے تو دین اٹس ناٹ اے پرابلم، مل جائے گی۔ جی 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 مصطفیٰ آپ کا کوئی کویشچن؟ نہیں، میرا ایسا کوئی کویشچن نہیں ہے، لیکن میں صرف سر کے پوائنٹس اور ویبینار کو سمرائز کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جس چیزوں سے ہم گئے، جیسے سر نے بتایا، شبیر سر کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، کہ آپ نے بہت ڈیٹیلس اور بہت ہی سنسیئرلی آپ نے آنسر کیے ساری چیزوں کو، اور آپ کا ٹائم کافی ویلیوبل ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں اس سیشن کے لیے۔ تو یہ جو جیسے کہ انہوں نے بتایا سر نے اور ماجد بھائی نے بتایا کہ جو جتنے بھی جو فنڈامنٹلس ہیں جو بھی انجینئر کو یا گریجویٹ کو چاہیے ایک یونیورسٹی سے، اور جو بھی ویلیو اپرچونیٹی جو سرچ کرتا ہے اس یونیورسٹی میں، اس یونیورسٹی ایز اے سر نے جیسے بتایا کہ 3rd جنریشن یونیورسٹی ہے جو آپ کو ہر طریقے کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے گی، جو ایز آپ کو فل گرون انڈیویجول آپ کو مطلب ڈیولپ کرے گا پرسنل اسکلس میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسکلس میں، کریئر ڈیولپمنٹ اسکلس میں۔ ان کا جو اسکور کارڈ ہے، مطلب انڈیویجول اسکور کارڈ جو دیتے ہیں، مطلب ایز اے سی وی پوائنٹ میں آپ ایڈ کر سکتے ہو اس کو کہ یہ میں نے ڈپارٹمنٹس میں اس کمپنی کے اندر کام کیا ہے، اور ایکچوئل میں مجھے پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ بہت سارے دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ سی وی میں کچھ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن جب انٹرویو کے سامنے آتے ہیں ان کے پاس ایکچوئل ایکسپیرینس بتانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، اینڈ دے فالٹر۔ اور جو ہیومن ریسورسز جو ہوتے ہیں انٹرویو لینے کے ٹائم پہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا کوئی مطلب ایکسپیرینس نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں، جیسے سر نے بتایا کہ بوائلر ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بوائلر کیا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، اور ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا انڈسٹریل کا، لیکن یہاں پہ ہینڈز آن ایکسپیرینس اسٹوڈنٹس کو ملے گا جو اٹس ون آف اے کائنڈ۔ اینڈ میں یہ بتا دوں ہمارے ایکسپیرینس سے کہ ٹرکی میں ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں جو اس ٹائپ کا ایکسپیرینس دیتی ہے، کیونکہ انڈسٹریل زون میں سر نے اسٹارٹنگ میں بھی پوائنٹ میں یہ مینشن کیا کہ یونیورسٹی کے مطلب ونڈو سے ہی آپ دیکھ سکتے ہو ساری انڈسٹریز وہاں پہ ان کے فلور سے، مطلب آپ انڈسٹری سے گھرے ہوئے ہو، تو اور آپ کا نیٹ ورک از نیٹ ورتھ، تو جو آپ نیٹ ورک بناؤ گے آپ کے ڈپارٹمنٹس میں، کمپنیز میں کام کرتے ہوئے آپ کے سپیریئرز جو ہوں گے، سپروائزرز جو ہوں گے، آبویسلی جو آپ کا رپورٹ کارڈ کریں گے، تو وہ جو آپ کو نیٹ ورک ملتا ہے وہ چیز کا دیٹس این انویلیویبل ایسیٹ، اور وہ جو ڈپارٹمنٹ کی جو کاسٹ ہے $2,000 پر ایئر، اس سے کئی زیادہ اوپر ہے، مطلب پڑھائی کے علاوہ اس چیزوں سے کئی زیادہ اوپر ہے۔ اور ہم لوگ نے یہ پہلے بھی یونیورسٹی کا ویب سائٹ اسٹوڈنٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کے جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے اور ایڈوائزری بورڈ ہے، دے آر ون آف دا موسٹ ریکگنائزڈ اینڈ رینونڈ انڈیویجولس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ، جو مطلب بہت ٹاپ ناچ یونیورسٹیز سے مطلب پڑھا کے آئے ہوئے ہیں، بگ فیکلٹیز ہے، انٹرپرینورز ہے، بڑے بڑے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس یونیورسٹی کا۔ تو مینٹرشپ کے لیے جو اسٹوڈنٹس کو چاہیے وہ بھی بہت بڑا اپرچونیٹی ہے، اور جیسے انہوں نے بولا کہ جو انٹرپرینورشپ ایک اسپرٹ رکھتے ہیں اپنے اندر کمپنی کھولنے کے لیے، ان کو انڈسٹری کے سارے جو فیزز ہوتے ہیں، بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، وہ ساری چیز کا ان کو پورا ایک اسکیلڈ ایکسپیرینس ملے گا۔ سو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ، I'm really happy to have such a university on panel and be working with such a university, and it's a big pleasure that Mr. Shabir Haider is helping us with the International Relations Office
that's a very great thing. If you have anything to add. Exactly मुस्तफा, ये हम भी मेरे ख्याल में 5th वेबिनार कर रहे हैं, और ये 5th वेबिनार में वन ऑफ माय फेवरेट है कि इसमें एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स के लिए तो चीज़ें इन्फॉर्मेटिव होती हैं, ये मेरे लिए काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव थी, तो थैंक यू वेरी मच सर। और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें सीखने को मिली हैं, और जो हमें फीडबैक आ रहा है, जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, तो उससे भी अच्छा फीडबैक आ रहा है कि एटलीस्ट जो है ये डिफरेंट वेबिनार है, एज अ जो है वो हमने इसको लेक्चर के तौर पे अगर वो ले रहे हैं, तो इससे ये वेबिनार अगर वो उसको पूरा एक दफ़ा देखते हैं, तो ये 30-40 मिनट का वेबिनार है, तो उनको यूनिवर्सिटी प्लस तुर्की की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी, उनको इधर उधर पे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव अगेन, तो थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि ये वेबिनार जो है वो स्टूडेंट्स की रहनुमाई करेगा, उनको हेल्प करेगा तुर्की पढ़ने के हवाले से और उनके कैरियर के काउंसलिंग के हवाले से। देखें, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये इंटरनेशनल ऑफिस जो है, बिल्कुल इन ट्रू सेंस इट्स एन इंटरनेशनल ऑफिस। मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे कोलीग जो हैं सलीम, वो हाफ टर्क हाफ स्कॉट हैं, जो मेरे मैनेजर हैं यहाँ बख्तियार, वो आज़रबाईजान से हैं, जो हमारे पास इस वक्त बच्चियाँ स्टूडेंट वर्कर्स जो काम कर रही हैं, रजिस्ट्रेशन का ज़माना है, रश काफ़ी होना है, तो उसमें से एक अफ़गानिस्तान से हैं, एक सूडान से हैं, एक मिस्र से हैं। This is our international office. Let me introduce it to you. Nice seeing you all. एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, और जी सर, और तमाम स्टूडेंट्स से जो है वो हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वेबिनार के साथ दोबारा इकट्ठे होंगे। इस दौरान में आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो ये हमारे टिकर्स चल रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स मेंशन है, हमारी वेबसाइट का लिंक मेंशन है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम आपके एप्लीकेशंस जो हैं वो अपने सिस्टम के थ्रू जो है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देंगे, और होपफुली जो है वो आपके लिए जो ये सारी चीज़ें हैं इसमें आपको कुछ सीखने का मिलेगा, सीखने को मिला होगा। तो अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से आज इतना ही, और मेरे मेहमानों की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।